بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ باب چل رہا تھا باب فی الخلفاء، خلفاء کے بارے میں باب چل رہا تھا۔ کچھ حدیثیں ہم اس باب کی پڑھ چکے ہیں۔ ہم جس حدیث پر پہنچے ہیں وہ حدیث ہے 4638۔ قال الامام ابو داود رحمہ اللہ حدثنا علی بن سہل الرملی قال حدثنا الولید قال حدثنا سعید بن عبد العزیز عن مکحول قال لتمخرن الروم الشام 40 صباحا لا يمتنع منها الا دمشق وعمان۔ روایت ہے مکحول سے، مکحول شامی ہے، تابعی ہے، کہتے ہیں کہ لتمخرن الروم الشام 40 صباحا، رومی لوگ شام کو 40 صبح یعنی 40 دن تک اس کو برباد کریں گے، اس میں فساد پھیلائیں گے، اس میں لوٹ کھسوٹ کریں گے۔ لتمخرن یہ ہے تمخر یعنی تمخر یعنی یمنع و ینصر کے وزن پر ہے تمخر۔ کہتے ہیں کہ جب کشتی چلتی ہے پانی میں، پانی کو چیرتے ہوئے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں تمخر۔ تو مراد یہاں پر ہے کہ یعنی رومی لوگ شام، ملک شام کو 40 دن تک اس کو برباد کریں گے، اس میں لوٹ کھسوٹ مچائیں گے۔ لا يمتنع منها الا دمشق و عمان، اور کوئی بھی اس سے بچ نہیں پائے گا سوائے دمشق اور عمان کے، یعنی ملک شام کے یہ 2 شہر صرف بچ پائیں گے اور کوئی شہر ان کی لوٹ کھسوٹ سے نہیں بچ پائے گا۔ دمشق یہ بھی ملک شام کا ایک شہر ہے دمشق، اور عمان بھی ملک شام کا ایک شہر ہے۔ اس وقت یہ شہر جو ہے اردن میں آتا ہے۔ ایک ہے عمان، اگر عین کے فتح کے ساتھ ضمہ کے ساتھ پڑھیں گے عمان تو عمان یہ ملک ہے الگ ہے، اور عمان عین کے فتح کے ساتھ یہ شہر کا نام ہے جو ملک اردن میں فی الوقت ہے۔ اور جو عمان ہے وہ یمن کے پاس پہلے ایک شہر تھا یمن میں، اور ابھی ایک مستقل ایک ملک کا نام ہے عمان۔ تو یہاں پر یہ شام کا عمان مراد ہے عین کے فتح کے ساتھ۔ تو ملک شام میں دمشق اور عمان یہ 2 شہر سے بچ پائیں گے اور باقی شہروں میں یہ لوگ لوٹ کھسوٹ مچائیں گے۔ یہ مکحول تابعی کا قول ہے، کوئی مرفوع یا موقوف روایت نہیں ہے کہ جو مرفوع کے حکم ہو، ایسا نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، اس کی سند میں راوی ہے سعید بن عبد العزیز، یہ راوی جو ہے متکلم فی ہے، چونکہ ویسے تو ثقہ ہے یہ، لیکن ان کو آخری عمر میں اختلاط ہو گیا تھا، اس لیے علامہ البانی رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث پر، اس اثر پر ضعیف کا حکم لگایا ہے۔ تو پہلی بات سند ضعیف، دوسری بات یہ کہ تابعی کا قول ہے، اس لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ مستقبل کے بارے میں کوئی آدمی خبر دے، تو یہ تو ہو سکتا ہے انہوں نے جو ہے پہلے کسی کتابوں میں پڑھا ہو اور یہ بات انہوں نے بیان کی ہو۔ اگلا اثر ہے قال حدثنا موسى بن عامر المري قال حدثنا الوليد قال حدثنا عبد الله بن الأعلى أنه سمع أبا الأعيس عبد الرحمن بن سلمان يقول سيأتي ملك من ملوك العجم يظهر على المدائن كلها إلا دمشق۔ یہ بھی ایک تابعی کا قول ہے، عبد الرحمن بن سلمان کہتے ہیں کہ سیأتی ملک من ملوک العجم، عجم کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ عنقریب آئے گا، یظہر یعنی یغلب علی المدائن کلها، تمام شہروں پر وہ غالب ہوگا، الا دمشق سوائے دمشق کے۔ تو یہ بھی ایک تابعی کا قول ہے جو مستقبل کے بارے میں سند کے اعتبار سے تو صحیح ہے، البتہ جو ہے یہ کیا ہے، مقطوع ہے، مقطوع اثر ہے، یعنی تابعی کا قول کیا کہلاتا ہے، مقطوع کہلاتا ہے۔ اور چونکہ یہ جو روایت یہاں بیان ہوئی ہے یہ جو ہے نسخہ صرف لولوئی میں ہے، باقی امام منذری نے بھی اس کو اپنی اس حدیث کو ذکر
نہیں کیا ہے اپنے نسخے میں۔ اگلی حدیث ہے قال حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا حماد قال حدثنا برد ابو العلا عن مكحول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال موضع فستات المسلمين في الملاهم ارض يقال له غوطہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکحول سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا موضع فستات المسلمین فی الملاہم، ملاہم میں جنگوں میں مسلمانوں کے خیمے کی جگہ، یعنی مسلمانوں کے پڑاؤ ڈالنے کی جگہ، مسلمانوں کے ٹھہرنے کی جگہ، ارض وہ زمین ہوگی یقال لہا الغوطہ جس کو غوطہ کہا جاتا ہے، جس زمین کو غوطہ کہا جاتا ہے۔ غوطہ یہ باغوں کا نام ہے، اور یہ دمشق شہر ملک شام میں دمشق شہر کے آس پاس کچھ پانی کے جھرنے، چشمے اور باغات کا علاقہ ہے جس کو غوطہ کہا جاتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے مسلمانوں کا لشکر ٹھہرے گا اور وہاں پر مسلمانوں لوگ اکٹھا ہوں گے۔ یہ اثر آپ دیکھ رہے ہیں مکحول سے مروی ہے، مکحول تابعی ہیں، ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہے ہیں، اس طرح سے یہ حدیث کیا ہوئی؟ مرسل ہوئی۔ لیکن یہ حدیث پیچھے مرفوعاً گزر چکی ہے، حدیث یہ پیچھے مرفوعاً گزر چکی ہے، جیسا کہ ہم لوگ اس کو پیچھے کتاب الملاہم میں پڑھ چکے ہیں۔ اگلی حدیث ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو حدیث ہے یہ اثر ان کا باب سے بظاہر کوئی تعلق نہیں، باب فی الخلفاء ہے، لیکن یہاں پر خلفاء کے بارے میں کوئی بات نہیں ہے، جس کا دراصل مقصد ہے کہ ان کے ذریعے سے اس بات کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ جب خلافت ختم ہو جائے گی تو اس طرح سے حالات جو ہے نازک ہو جائیں گے اور فتنہ فساد جو ہے مسلمانوں میں پیدا ہوں گے خلفاء کے زمانے کے بعد، اس چیز کی طرف یہاں پر یہ اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اگلا اثر قال حدثنا ابو ظفر عبد السلام قال حدثنا جعفر عن عوف قال سمعت الحجاج يخطب وهو يقول، عوف سے روایت ہے، عوف العرابی کہتے ہیں، عوف بن ابی جمیلہ بصری العرابی کہتے ہیں کہ سمعت الحجاج یخطب، میں نے حجاج بن یوسف کو خطبہ دیتے ہوئے سنا، وهو يقول، وہ اپنے خطبے میں کہہ رہے تھے، ان مثل عثمان عند اللہ کمثل عیسی ابن مریم، کہ یقیناً عثمان کی مثال، ان مثل عثمان عند اللہ کمثل عیسی ابن مریم، یقیناً عثمان کی مثال اللہ کے پاس ایسے ہی ہے جیسے عیسی ابن مریم کی مثال ہے۔ ثم قرأ هذه الآية يقرؤها ويفسرها، پھر انہوں نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی، اس آیت کو پڑھتے جاتے اور اس کی تفسیر کرتے جاتے۔ حجاج بن یوسف، اذ قال اللہ یا عیسیٰ، جب کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اے عیسیٰ، انی متوفیکا، میں تجھے پورا کا پورا لے لوں گا، اور عافیکا، اور تجھے اٹھا لوں گا، الیہ اپنی طرف، ومطہرک من الذین کفروا، اور تجھے پاک صاف کر دوں گا ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا۔ مکمل آیت انہوں نے پڑھی اور اس مکمل آیت کی انہوں نے تفسیر بیان کی۔ یہاں پر آیت مکمل نہیں ہے، آیت کا تکملہ اس طرح سے ہے وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بنا دے گا جنہوں نے تیری پیروی کی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی جنہوں نے پیروی کی ان کو ان لوگوں کے اوپر کر دے گا جنہوں نے کفر کیا قیامت تک۔ تو یہاں پر حجاج بن یوسف جو ہے یہی کہنا چاہ رہے تھے کہ جو لوگ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پیروکار ہیں اور جو لوگ بنی امیہ کے پیروکار ہیں، بنی امیہ کو اپنا خلیفہ مانتے ہیں، تو وہ لوگ یعنی عثمان سے مثال دیے تو عثمان کی مثال عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے، اور عثمان کے پیروکاروں کی مثال بھی عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کی طرح ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو مقام و مرتبہ دیا، ایسے ہی مقام و مرتبہ حضرت عثمان کو دیا، اور اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے متبعین کو مقام و مرتبہ دیا اور انہیں بلند مقام پر پہنچایا، تو ایسے ہی کہہ رہے ہیں کہ ایسے حضرت عثمان کے پیروکاروں کو اللہ تعالیٰ نے بلند مقام و مرتبہ دیا اور انہیں خلافت دی اور انہیں خلافت عطا فرمائی۔ تو اس طرح سے یہ حجاج بن یوسف اس آیت کی غلط تفسیر بیان کر رہے تھے، اور تفسیر بالرائے جو ہے اپنی من مانی تفسیر جو ہے قرآن کی آیات کی کر رہے تھے۔
تو اس آیت میں آگے ہے کہ وہ یشیر الینا بیدہ و الی اہل السام، راوی کہتے ہیں اوف کہ ہماری طرف اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتے، و الی اہل السام اور اہل شام کی طرف اشارہ کرتے، یعنی ہماری طرف سے مراد اوف کہہ رہے ہیں کہ ہماری طرف سے مراد یعنی اہل عراق، یہ عراق کے تھے تو کہہ رہے ہیں کہ ہماری طرف اشارہ کرتے یعنی اہل عراق کی طرف اشارہ کرتے اور اہل شام کی طرف اشارہ کرتے، کہ یعنی اہل عراق میں سے اہل شام میں سے جن لوگوں نے ان کی پیروی کی، ان کی اتباع کی، بنی امیہ کی، ان کی بات مانی، تو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی، ان کو مقام دیا، ان کو خلافت دی، ایسا وہ کہنا چاہ رہے تھے۔ یا ہے کہ ملک شام کے لوگ حضرت عثمان کے ساتھ تھے، عراق کے لوگ جو ہے حضرت علی کے ساتھ تھے، تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خلافت عطا فرمائی اور ان سے خلافت کو چھین لیا۔ تو اس طرح سے اس آیت کی غلط تعویل اور تفسیر جو ہے حجاج بن یوسف کر رہا تھا، لیکن یہ ہے کہ یہ جو اثر ہے مروی ہے یہ جو ہے سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، سند کے اعتبار سے یہ ضعیف ہے، اس کی اور یہ مقطوع ہے، مطلب کوئی مرفوع روایت تو ہے نہیں، باقی اس کی سند کو ضعیف قرار دیا ہے علماء نے۔ اگلی روایت قال حدثنا اسحاق بن اسماعیل الطالقانی قال حدثنا جرير وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن المغيرة عن الربيعة بن خالد الضبي قال سمعت الحجاج يخطب، کہتے ہیں یہ ربیع بن خالد الضبی کہتے ہیں کہ میں نے سنا حجاج بن یوسف کو یخطب، وہ خطبہ دے رہے تھے، حجاج بن یوسف کو میں نے سنا خطبہ دیتے۔ حجاج بن یوسف چونکہ یہ والی تھے مروان، عبد الملک بن مروان کی جانب سے، یہ پہلے یہ فوج کے گورنر تھے، کمانڈر تھے فوج کے، اور پھر بعد میں اس کو حجاج کو جو ہے طائف، مکہ، مدینہ اور پھر بعد میں عراق کا ان کو والی بنا دیا تھا۔ بہت ہی اس کے بارے میں واقعات جو مشہور ہیں، اکثر مورخین نے ان کے ظلم و زیادتی کے واقعات کو بیان کیا ہے۔ تو حجاج بن یوسف یہ بہت ہی سخت تھے اور انہوں نے بہت سارے صحابہ کرام، خاص طور سے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کو بھی انہوں نے ہی قتل کیا تھا، تو بہت سخت تھے۔ دیکھیں ان کی سختی یہاں پہ آگے آپ کو آثار میں نظر آئے گی۔ خطبہ دے رہے تھے، کہہ رہے تھے فقال فی خطبتہ، اپنے خطبے میں کہہ رہے تھے رسول احدکم فی حاجتہ اکرم علیہ ام خلیفتہ فی اہلہ، سوال کر رہے تھے کہ تم میں سے کسی کا قاصد، رسول یہاں قاصد کے معنی میں ہے پیغامبر، پیغام پہنچانے والا، تم میں سے کسی کا قاصد فی حاجتی، اس کی کسی ضرورت کے تحت، اکرم علیہ اس کے نزدیک زیادہ مکرم ہے، ام خلیفۃ فی اہلی، یا اس کا اپنا کوئی خلیفہ ہو جو اس کے اہل میں ہو، یعنی اپنے گھر میں اپنی طرف سے کسی کو نمائندہ بنا کے گیا ہو، اپنے گھر میں اس کا قائم مقام ہو، کوئی وہ زیادہ عزت والا ہے اس کے نزدیک، یا جس کو اس نے کسی کے پاس پیغمبر قاصد بنا کر بھیجا ہو۔ مطلب ان کا کیا تھا کہ ایک گھر میں آپ کسی کو ذمہ دار بنا کے جائیں، وہ آپ کے نزدیک زیادہ اہم ہوگا بنسبت اس کے جس کو آپ کہیں بھیجیں کسی کام کے لیے، قصد سے بھیجیں، کسی پیغام لے کر بھیجیں۔ تو ان کا مقصد کہنے کا یہ تھا کہ رسول جن کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے وہ صرف اللہ کے قاصد ہیں، جبکہ جو خلیفہ ہیں بنی امیہ کے خلیفہ، یہ اللہ کے خلیفہ ہیں زمین میں، تو یہ خلیفہ رسولوں سے بھی زیادہ فضیلت والے ہیں، ان کے کہنے کا یہ مقصد تھا۔ اگر ان کا یہی مقصد تھا کہنے کا تو علماء نے کہا کہ یہ انہوں نے سراسر کفر کیا ہے اور اس کی وجہ سے وہ بہت ہی بڑا مجرم ہے، اگر یہی ان کا مقصد ہے تو۔ فقلت فی نفسی، تو یہ کہتے ہیں ابن خالد الضبی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے من ہی من میں کہا للہ علیہ اللہ اصلی خلفک صلاۃ ابدا، اللہ کے لیے مجھ پر یہ حق ہے کہ میں نماز نہ پڑھوں تیرے پیچھے صلاۃ ابدا، کبھی بھی، اللہ کے لیے مجھ پر یہ حق ہے کہ میں کبھی بھی تیرے پیچھے نماز نہ پڑھوں۔ وَإِنْ وَجَدْتُ قَوْمًا يُجَاهِدُونَكَ لَأُجَاهِدَنَّكَ مَعَهُمْ، اور اگر میں پا جاؤں کسی قوم کو یجاہدونک کہ وہ تم سے جہاد کر رہی ہے، وہ قوم لَأُجَاهِدَنَّكَ تو میں بھی تم سے جہاد کروں معہم ان کے ساتھ۔
زاد اسحاق فی حدیث ہی، اسحاق بن اسماعیل نے اپنی حدیث میں مزید کہا ہے فقاتل فی الجماجم حتی قتل، چنانچہ اس آدمی نے یعنی ابن خالد الضبی نے قتال کیا ان سے، حجاج بن یوسف سے، فی الجماجم، جماجم میں، حتی قتل، یہاں تک کہ وہ قتل کر دیے گئے ہے۔ یہ واقعہ دیر جماجم کے نام سے مشہور ہے، جو سن 83 ہجری میں ہوا تھا، کوفہ اور بصرہ کے درمیان یہ واقعہ ہوا تھا، وقعۃ الجماجم۔ جماجم کا واقعہ تھا جس میں عبد الرحمن بن اشعث نے بنی امیہ کے خلاف ایک طرح سے بغاوت کی تھی، اور انہوں نے ایک تحریک چھیڑی تھی، تو اس کو کچلنے کے لیے، اس تحریک کو کچلنے کے لیے حجاج بن یوسف نے عبد الرحمن بن اشعث پر حملہ کیا تھا، اور عبد الرحمن بن اشعث کے ساتھ میں انہوں نے ربیع بن خالد نے حجاج بن یوسف سے قتال کیا تھا، ان کی کارستانیوں کو دیکھ کر کہ یہ تو بہت خطرناک ہے، اس لیے ان کے خلاف انہوں نے جہاد کیا تھا۔ بہرحال تو اس میں حجاج بن یوسف کی یعنی سختی دیکھیے، ان کی فکر دیکھیے، اس میں اثر سے وہ سمجھ میں آ رہی ہے۔ البتہ اس حدیث پر جو ہے ضعف کا حکم لگایا ہے کہ اس کی سند کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ضعیف قرار دیا ہے۔ بعد نے کہا ہے کہ ربیع بن خالد ضبی اس میں متکلم فی ہیں۔ اگلی روایت قال حدثنا محمد بن العلا قال حدثنا ابو بکر عن عاصم قال سمعت الحجاج وهو على المنبر۔ عاصم کہتے ہیں، عاصم بن ابی نجود ہے، کہتے ہیں کہ میں نے حجاج کو سنا اس حال میں کہ وہ منبر پر تھے، یقول، کہہ رہے تھے منبر پر، اتقوا اللہ ما استطعتم لیس فیہا مثنویۃ، اللہ سے ڈرو جتنی تم میں استطاعت ہے، اس میں کسی کو کوئی استثناء نہیں ہے، کوئی اس امر سے، اللہ کے اس حکم سے کوئی مستثنیٰ نہیں ہے، سب کو یہ حکم برابر ہے، یعنی اس میں کوئی شرط یا استثناء نہیں ہے۔ مثنویۃ استثناء کے معنی میں ہے۔ تو واسمعوا واطیعوا، اور سنو اور اطاعت کرو، یعنی عمراء کی بات کو سنو اور ان کی اطاعت کرو، لیس فیہا مثنویۃ، اور اس میں کسی کی لیے کوئی استثناء نہیں ہے، سب جو ہے اس میں برابر کے شریک ہیں۔ لامیر المؤمنین عبد الملک، یعنی کس کی سنو؟ امیر المؤمنین عبد الملک بن مروان کی بات سنو اور ان کی اطاعت کرو۔ واللہ لو امرت الناس ان یخرجوا من باب من ابواب المسجد، دیکھیے کیا کہتے ہیں، اللہ کی قسم، حجاج بن یوسف کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی قسم، اگر میں لوگوں کو حکم دوں کہ وہ فلاں دروازے سے نکلے، مسجد کے دروازوں میں سے اس دروازے سے نکلیں، فخرجوا من باب آخر، بس اگر وہ لوگ دوسرے دروازے سے نکل گئے، لحلت لی دماؤہم واموالہم، تو میرے لیے ان کا خون اور ان کے اموال جو ہے حلال ہو جائیں گے، یعنی اگر میں انہیں قتل کروں، ان کا مال غصب کر لوں، ان کا مال چھین لوں، تو یہ میرے لیے حلال ہے، اس لیے کہ انہوں نے میری اطاعت نہیں کی۔ میں نے ان سے کہا اس دروازے سے نکلو، اور وہ اس دروازے کے بجائے دوسرے دروازے سے اگر نکلے تو انہوں نے میری بات نہیں مانی، اس وجہ سے میرے لیے ان کا خون، ان کے اموال حلال ہیں۔ پھر آگے کہتا ہے، واللہ، اللہ کی قسم، لو اخذت ربیعۃ بمضر، اللہ کی قسم اگر میں قبیلہ ربیعہ کو پکڑ لوں مضر کے بدلے میں، یعنی مضر سے کوئی غلطی ہوئی قبیلہ مضر سے، اور اس کے بدلے میں قبیلہ ربیعہ کو سزا دوں، لکان ذلک لی من اللہ حلالا، تو یہ میرے لیے اللہ کی جانب سے حلال ہوگا۔ گناہ کوئی کر رہا ہے، سزا کس کو دے رہا ہے، تو بھی کہہ رہا ہے کہ یہ میرے لیے اللہ کی جانب سے یہ حلال ہے، جائز ہے ایسا کرنا، اور قسم کھا کھا کے ایسا کہہ رہا ہے، اور کہہ رہا ہے وَيَا عَزِيرِي مِنْ عَبْدِ حُذَيْلٍ، وَيَا عَزِيرِي مِنْ عَبْدِ حُذَيْلٍ يَزْعُمُ أَنَّ قِرَاءَتَهُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ۔ عبد حذیل سے مراد یہاں پر حضرت عبداللہ ابن مسعود الہذلی ہے، عبداللہ ابن مسعود الہذلی کو انہوں نے مراد لیا ہے۔ وَيَا عَزِيرِي، اور کون مجھے معذور سمجھے گا عبد حذیل سے، یعنی عبد حذیل کو اگر میں سزا دوں، جو یزعم، وہ گمان کرتا ہے کہ اس کی قرت جو ہے اللہ کے پاس سے ہے، من عند اللہ، اللہ کی جانب سے ہے، چونکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو قرآن ڈائریکٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا، اور ان کو سب معلوم تھا کون سی قرت صحیح ہے، کون سی سب قرت ثابت ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جو مصحف آخر میں رائج کیا تھا، جب لوگوں میں اختلاف ہو گیا تھا قرت کے سلسلے میں، تو حضرت عثمان کے مصحف کو انہوں نے نہیں مانا تھا، اور جو قرت انہوں نے ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی تھی ان پر وہ عمل کرتے تھے، ان کو پڑھتے تھے۔
تو اس بنا پر اس نے کہا ہے کہ یہ عبد حذیل یعنی عبداللہ بن مسعود کہ میں سزا دوں تو یہ کون مجھے اس میں معذور سمجھے گا، یعنی کون ہے جو مجھے اس کے لیے یعنی ذمہ دار ٹھہرائے۔ تو آگے فرمایا کہ واللہ ما ہی الا رجز من رجز الاعراب، اللہ کی قسم نہیں ہے وہ، یعنی عبداللہ بن مسعود کی کرت کے بارے میں کہہ رہے ہیں، نہیں ہے وہ مگر دیہاتیوں کے رجز میں سے رجز، دیہاتیوں کے رجز میں سے رجز، یعنی رجز کہتے ہیں اشعار کے بحر کو، اشعار کے بحر میں سے ایک بحر ہے، یعنی مصرع، مفرد مصرع جو ہوتا ہے اس کو قصائد اور اراجیز بھی کہا جاتا ہے۔ تو کہا کہ یہ تو مطلب شعر و شاعری کے ایک رجز ہے اور اس کا مصرع ہے یا اس کا قصیدہ ہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ ما انزلہ اللہ علی نبیہ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں کیا، ایسا اس نے کہا۔ اور آگے کہا وَأَذِيرِي مِنْ هَذِهِ الْحَمْرَاءِ يَدْعُمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَرْمِي بِالْحَمْرَاءِ وَأَذِيرِي، اور ان عزمیوں کے سلسلے میں مجھے کون معذور سمجھے گا، من یعذرنی، اذیری من یعذرنی، کون مجھے معذور سمجھے گا ان اجمیوں کے سلسلے میں۔ حمرا سے مراد سرخ رنگ کے یعنی گورے اجمی، من هذه الحمراء یدعم احدهم، ان میں کا کوئی شخص یہ گمان کرتا ہے، یہ سوچتا ہے، انہ یرمی بالحجر، کہ وہ پتھر پھینکتا ہے، فیقول، پھر کہتا ہے، الی این یقع الحجر، یہ پتھر کہاں جا کر گرے گا، قد حدث امر، پتھر جب گر جاتا ہے تو کہتا ہے قد حدث امر، معاملہ واقع ہو گیا ہے، پتھر جب گرتا ہے تو کہتا ہے قد حدث امر، کوئی نئی بات پیش آ گئی ہے، کوئی نئی بات پیش آئی ہے۔ فواللہ، یعنی فتنہ فساد کی بات کر کے کہتا ہے، دیکھتا ہوں کہ اس کا اثر جو ہے کہاں ہوتا ہے، مطلب کوئی آدمی فتنہ فساد کی بات کہتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ دیکھو اس بات کا اثر کہاں ہوتا ہے، تو کہتے ہیں ایسے آدمی کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ فواللہ لأدعنهم كالامس الدابر، اللہ کی قسم میں ان کو گزشتہ کل کے جیسے کر دوں گا۔ لأدعنهم، ادعن لأترکہن، کہ لأترکہم، میں انہیں چھوڑ دوں گا گزشتہ کل کے جیسے، امس الدابر ہے، دابر یعنی مطلب گزری ہوئی، امس ویسے بھی گزری ہوئی کل کو کہتے ہیں، تو گزشتہ کل کی مانند کر دوں گا، تو گزشتہ کل کی مانند یعنی گزر چکی، ختم ہو گئی، ان کو ہلاک کر دوں گا، برباد کر دوں گا، مٹھا دوں گا۔ فقال فذكرته للأعمش، راوی کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات اعمش سے بھی ذکر کی، یعنی عاصم کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات اعمش سے بھی ذکر کی، فقال، تو اعمش نے بھی کہا انا واللہ سمیعته منه، اللہ کی قسم میں نے بھی ان سے یہ بات سنی ہے۔ تو کتنی سخت ان کی سوچ تھی اور کتنا سخت اس کا رویہ تھا کہ کسی کے بدلے میں کسی کو بھی پکڑ لے مارے تو اس کو اپنے لیے حلال سمجھتا تھا، اور اجمیوں کے بارے میں جو کچھ ان سے کچھ غلطی چھوٹی بہت ہو جاتی تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہیں میں گزشتہ کل کے مانند کر دوں گا۔ جی جی، یا عذیر من یعذرنی، یعذری من الذی یعذرنی فی امرہ ولا یلومنی، کون ہے جو مجھ کو معذور سمجھے اور مجھے وہ ملامت نہ کرے اس سلسلے میں۔ یہاں پر دو جگہ آیا عذیری، یہاں پر ویا عذیری من عبد حذیل، مطلب عبداللہ ابن حذیل کے بارے میں اگر میں کچھ کروں نہ سزا دوں تو کوئی مجھ پر اسے ملامت نہ کرے، یہ مفہوم ہے، کوئی مجھے اس پر ملامت نہ کرے، ان لوگوں کو بھی اگر میں سزا دوں تو اس پر میں ملامت کا مستحق نہیں ہوں، اس پر میں ملامت کا مستحق نہیں ہوں۔ اگلی حدیث ہے، اگلا اثر، قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا ابن ادريس عن الاعمش قال سمعت الحجاج يقول على المنبر هذه الحمراء حبر حبر اما والله لقد قرعت اسم بأسا لأذرنهم كالامس الذاهب، یعنی الموالیہ۔ یہ بھی اعمش سے یہاں پر مروی ہے، کہتے ہیں کہ میں نے حجاج کو منبر پر کہتے ہوئے سنا ہے، منبر پر، هذه الحمراء حبر حبر، یہ حمراء یعنی یہ دیہاتی، یہ سرخ، یہ اجمی لوگ، یہ گورے اجمی لوگ جو ہے، حبر حبر،
حبر ہیں، حبر کا مطلب الضرب والقطع، یعنی کاٹے جانے کے قابل ہیں، مارے جانے کے قابل ہیں، یہ سرخ، یہ گورے، یہ اجمی لوگ کاٹے جانے کے، مارے جانے کے قابل ہیں۔ بعض نے ترجمہ کیا ہے، ان کا قیمہ بنا دیا جائے، یہ قیمہ بنانے کے قابل ہیں۔ اما واللہ لقد قرعت اسم بوسا، ہاں اللہ کی قسم اگر میں نے لاٹھی کو لاٹھی پر مارا، واللہ اللہ کی قسم، لقد قرعت اسم باسن، کہ اگر میں نے لاٹھی کو لاٹھی پر مارا، اگر میں لاٹھی پر لاٹھی کو ماروں تو لأذرنہم کلمس الظاہر، تو میں انہیں گزشتہ کل کے جیسے کر دوں گا، یعنی موالی کو، موالی مراد ہے یعنی اجمی لوگ، تو میں انہیں گزشتہ کل کے جیسے کر دوں گا، یعنی میں انہیں گزشتہ کل کے جیسے مطلب بالکل معدوم، ختم کر دوں گا ان کو۔ اترکنہن واجعلنہم نادومین، میں انہیں معدوم کر دوں گا، بالکل ہلاک اور برباد کر دوں گا۔ یعنی اگر مطلب کیا ہے اس کا، لاٹھی کو لاٹھی پہ ماروں، مطلب یہ ہے کہ اگر میں نے ان کو قتل کرنے کا ارادہ کیا ہے، یعنی ہلاک کرنے کا ارادہ کیا، تو ایسا قتل کروں گا کسی کو نہیں چھوڑوں گا، بالکل صفایا کر دوں گا، صفائی ہستی سے ان کو مٹا دوں گا اگر میں نے ان کو قتل کرنا چاہا تو یہ مطلب یا تو یہ باز آ جائیں اپنی حرکتوں سے، ورنہ انہیں گزشتہ کل کے جیسے میں کر دوں گا۔ اگلا اثر اس سلسلے میں قال حدثنا قطن بن نسير قال حدثنا جعفر يعني ابن سليمان وحدثنا سليمان بن داود عن شريك عن سليمان الأعمش قال جمعت مع الحجاج فخطب فذكر الحديث أبي بكر بن أياس قال فيها فاسمعوا وأطيعوا لخليفة الله وصفيه عبد الملك بن مروان۔ سلیمان الأعمش کہتے ہیں کہ جمعتو، میں نے جمعہ پڑھا، مع الحجاج، حجاج بن یوسف کے ساتھ، فخطبہ، انہوں نے خطبہ دیا، فذکر حدیث ابی بکر بن ایاس، تو انہوں نے ابی بکر بن ایاس کی حدیث ذکر کی جو پیچھے مطلب گزر چکی، ابو بکر بن ایاس والی روایت، یہ والی روایت انہوں نے ذکر کی۔ پھر انہوں نے کہا، قال فی، اس خطبے میں انہوں نے کہا، فاسمعوا واطیعوا لخلیفۃ اللہ وصفیہ عبد الملک بن مروان، سنو اور اطاعت کرو، وہاں پر ہے فاسمعوا واطیعوا لامیر المومنین، وہاں پر ہے، یہاں پر ہے لخلیفۃ اللہ، اللہ کے خلیفہ اور اللہ کے صفی، اللہ کے چنندہ، یعنی عبد الملک بن مروان کی بات کو سنو، ان کی اطاعت کرو، سمو طاعت بجا لاؤ۔ وساق الحدیث، اور ابو بکر ایاس کی حدیث کے جیسے مکمل حدیث یہاں بھی انہوں نے بیان کیا، لیکن بس ایک لفظ یہاں پر یہ لفظ استعمال کیا تھا، وہ وہاں نہیں تھا، اس مختلف لفظ کو یہاں پہ بیان کر دیا ہے۔ آگے کہا، قال ولو اخذت ربیعۃ بمضر ولم يذكر قصۃ الحمراء، تو یہ بات انہوں نے کہی کہ اگر میں ربیعہ کے بدلے مضر کو لے لوں، تو یہ بات ذکر کی، لیکن قصۃ الحمراء جو یہاں بیان ہوا تھا پچھلی روایت میں، یہ والا، یہ اس حدیث میں نہیں، یہ جو گزشتہ اس حدیث میں ہے وہ واقعہ اس حدیث میں اس سند کے ساتھ وہ واقعہ نہیں ہے۔ باقی اس حدیث میں بھی وہی بات ہے جو گزشتہ حدیث میں گزری ہے، گزشتہ اثر میں جو بات گزری ہے۔ تو حجاج بن یوسف کی بات، ان کا موقف اور ان کا رویہ ان آثار سے معلوم ہوا کس قدر سخت ان کا رویہ تھا اور کس قدر سخت وہ لوگوں کے ساتھ پیش آتے تھے۔ یہ تمام آثار کا بظاہر باب فی الخلافہ سے تعلق نہیں ہے، لیکن جو ہے ان کو اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ خلافت راشدہ کے بعد کس طرح کے فتنے رونما ہوں گے مسلمانوں کے درمیان، ان فتنہ اور فساد کی طرف جو ہے اشارہ ہے۔ اور حجاج بن یوسف کے بھی ان آثار کا بظاہر جو ہے سنت سے، کتاب و سنت سے ویسے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن مؤلف نے ان آثار کو اس لیے ذکر کیا ہے تاکہ اس فاسق اور فاجر آدمی کا موقف لوگوں کے سامنے آ جائے، اور بنی امیہ کے امراء کے لیے انہوں نے کس قدر لوگوں پر ظلم ڈھایا تھا، اور یہ چیز لوگ اس کو جان جائیں۔ بہرحال اس کے بعد آگے جو احادیث آ رہی ہیں وہ ان سے تھوڑی مختلف ہے، ان کا تعلق جو ہے باب فی الخلفاء سے بالکل ظاہر ہے۔ ان آثار کو انشاءاللہ اگلے درس میں ہم
پڑھیں گے. هذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.